اگلی چیز جو ہے وہ ذہنی تیاری۔ اگر میں یہ کہوں کہ رمضان کی تیاری کے اندر سب سے اہم چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ذہنی تیاری ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں، ذہنی طور پر آپ رمضان گزارنے کے لیے مستعد ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن مجید میں مسائل کی صرف 500 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب ترغیب ہیں، ترہیب ہے، موٹیویشن ہے، موٹیویشن ہے، موٹیویشن ہے، ترغیبات ہیں، صرف ترغیبات ہیں۔ تو یہ جو ساری ترغیبات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ترغیبات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، یہ سب اشارہ ہے۔ احادیث رسول میں دیکھ لیں، کثرت سے احادیث ترغیب و ترہیب کے بارے میں ہے، چاہے بخاری ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے ابو داؤد ہے، چاہے ترمذی ہے، چاہے نسائی ہے، چاہے ابن ماجہ ہے، چاہے مشکات شریف ہے۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کتاب الترغیب و ترہیب، اور کئی اکابرین نے ترغیب و ترہیب کے نام سے کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر ترغیبات ہوتی ہیں۔ فضائل اعمال کے نام سے کتابیں موجود ہیں۔ تو ترغیبات انتہائی ضروری ہے۔ ترغیب کے ذریعے سے ہم کسی بھی کام کے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف دین کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھیں، آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، وہاں موٹیویشنل سیکشن ہوتا ہے، ایچ آر آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کوٹلر کی گلوبل مارکیٹنگ کو دیکھ لیں، یا ماسلو کی آرگنائزیشن بیہیویئر دیکھ لیں، موٹیویشن کے باقاعدہ چیپٹرز ہوتے ہیں، اور موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کو باقاعدہ انسینٹیو کے ذریعے سے، یا ایچ آر کے ذریعے سے، یا کسی بھی اور طریقے سے آپ کو موٹیویٹ رکھا جاتا ہے۔ تو موٹیویشنل ٹولز ہوتے ہیں، موٹیویشنل ٹول کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں کہ ذہنی تیاری اگر آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی ایک اچھا رمضان گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو ذہنی تیاری ایک اچھا رمضان گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ صرف اپنا ذہن بنا لیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے پورے گھر کا ذہن بنانا ہوگا، اپنے بچوں کا ذہن بنانا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج سے، ابھی سے، جتنا جلدی ہو سکے، جتنا فوری ہو سکے، آپ کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے کے لیے گھر کے اندر تعلیم ضروری کرنی ہے۔ فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ آپ کو کوئی اور کتاب اچھی لگتی ہے، حضرت مفتی سکھروی صاحب کی کتاب ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نہیں جی ہمارا مسلک اور ہے، ٹھیک ہے آپ کا مسلک اور ہے، آپ اپنے مسلک کے کسی عالم دین کی کتاب اٹھائیں اور اپنے گھر میں تعلیم کرنا شروع کریں۔ گھر کے اندر تعلیم سے یہ ہوگا کہ آپ کو خود ترغیب ہوگی، آپ کے بچوں کو ترغیب ہوگی، آپ کے بڑوں کو ترغیب ہوگی، آپ کے ساتھیوں کو ترغیب ہوگی۔ جب آپ ایک حدیث پڑھیں گے اور اس حدیث کے اندر آپ کے سامنے ترغیبی باتیں آئیں گی تو یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک کتاب میں یہاں پر بھی بھیج رہا ہوں آپ حضرات کو، اس کتاب کی گھر میں روزانہ تعلیم ہو۔ پھر بچوں کو تعلیم کا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے بچوں سے بات کریں، بچہ اس حدیث سے کیا سمجھا، اس حدیث سے آپ لوگ کیا سمجھے، چنانچہ اب ہم نے اس کا یہ فائدہ پڑھا کہ روزے میں یہ فائدہ ہوگا، روزے میں یہ چیز ہوگی، تو کیا ہم لوگ ذہنی طور پر روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بیٹا آپ بتاؤ کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، پھر ہاں دوسرا فائدہ یہ بتائے، تیسرا فائدہ یہ بتائے، چوتھا فائدہ یہ بتائے۔ اس طریقے سے گھر میں جب آپ ذہنی ترغیب بنائیں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ جیسے میں نے اوپر کے وائس میں بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو گھر میں ایک جگہ بنانی ہے نماز وغیرہ کے حوالے سے، اسی جگہ پہ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ تعلیم کریں اور روزانہ کے حساب سے تعلیم کریں۔ تعلیم کے لیے بہترین وقت عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں تعلیم کی جائے، بچوں کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے، بڑوں کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان یا دنیا میں جہاں بھی پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو وہ رات کے وقت تقریر کرتے ہیں، اور جو عام عوام الناس جو خبریں سنتی ہے وہ عام طور پہ رات کی خبریں سنتی ہے، کہ وہ دماغ پہ افیکٹو ہوتا ہے، دماغ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹول ہے انسان کی نفسیات کا۔
تو سائیکولوجیکل ٹول ہے، اس کو استعمال کریں کہ اس کی ترغیب انشاءاللہ نفع بخش ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آسان فہم کتاب ہے فضائل اعمال، وہ میں بھیج رہا ہوں۔ تو ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ جب ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو دیکھیے گا آپ کا بھی رمضان بہتر گزرے گا، اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کا رمضان بھی انشاءاللہ بہت بہتر گزرے گا۔